السلام علیکم یوٹیوب چینل ہارون عبداللہ پہ خوش آمدید۔ پرنسس آف ویلز شہزادی ڈیانا کی بائیوگرافی کے ساتھ میں ہارون عبداللہ۔ پری چہرہ، پرکشش شخصیت، دلفریب مسکراہٹ کی مالک شہزادی ڈیانا کو بچھڑے 24 سال بیت گئے۔ ان کی برسی کے موقع پر شہزادی کی ٹریفک حادثے میں المناک موت یاد کر کے دنیا بھر میں کروڑوں مداح آج بھی افسردہ ہو جاتے ہیں۔ پرنسس آف ویلز کے فلاحی کاموں کی پوری دنیا معترف ہے۔ ڈیانا فرانسس اسپینسر ان کا نام تھا، جو بعد میں لیڈی ڈیانا مشہور ہوئیں۔ لیڈی ڈیانا 1 جولائی 1961 کو پیدا ہوئیں۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ 29 جولائی 1981 کو ان کی شادی شہزادہ چارلس سے ہوئی۔ ان کی شادی کو کہیں فیری ٹیل میرج تو کہیں صدی کی شادی قرار دیا گیا۔ پرنس چارلس اور لیڈی ڈیانا کی شادی کو کروڑوں لوگوں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ لیڈی ڈیانا نے شادی کے بعد فلاحی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ بے گھر افراد، بے سہارا بچے، نشے کا شکار افراد اور ایڈز کے مریضوں کے لیے انہوں نے یادگار خدمات انجام دی۔ لیڈی ڈیانا نے 1995 اور 1997 میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کی دعوت پر پاکستان کا دورہ بھی کیا اور شوکت خانم ہسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ مہم میں بھی حصہ لیا۔ شہزادی ڈیانا کی اچانک موت جہاں شاہی خاندان اور ان کے لواحقین کے لیے صدمہ تھی، وہیں دنیا بھر میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈیانا کی آخری رسومات اور تدفین کے مناظر ٹیلی ویژن اسکرین پر 2 ارب ناظرین نے دیکھے۔ وہ برطانوی ولیعہد شہزادہ چارلس کی شریک حیات تھیں، جن کے بدن سے ولیم اور ہیری نے جنم لیا۔ ڈیانا کی وفات کے وقت شہزادہ ولیم 15 سال اور شہزادہ ہیری 12 برس کے تھے۔ وہ سحر انگیز شخصیت کی مالک تھی، جن کی جادو بھری دلکش مسکراہٹ ہر ایک کو ان کا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ کہتے ہیں ڈیانا کی زندگی میں خوشیاں اور غم اس طرح مل گئے تھے کہ وہ مسکراتی تو ہر چہرہ خوشی سے دمکنے لگتا اور جب وہ رو پڑتی تو ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی۔ سن 1980 میں برطانوی ولیعہد شہزادہ چارلس کے ساتھ ان کی دوستی کا چرچا ہوا اور 24 فروری 1981 کو ان کی منگنی کی تقریب منعقد ہوئی۔ اسی سال 29 جولائی کو وہ رشتہ ازواج میں بن گیا اور اس جوڑے کے گھر 2 بیٹوں نے جنم لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاہی جوڑے کے تعلقات میں صدموری آتی گئی اور وہ ایک دوسرے پر بے وفائی کے الزامات لگاتے ہوئے دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ شہزادی ڈیانا نے خود کو فلاحی کاموں میں مصروف کر لیا اور دنیا بھر میں مختلف مسائل، کبھی بارودی سرنگوں کے خطرے کی نشاندہی تو کبھی ایڈز جیسے بدترین مرض سے لڑنے کے لیے مہمات میں شریک ہوئیں، لیکن ازواجی زندگی کی تلخیوں اور کرب سے نجات حاصل نہ کر سکیں۔ شہزادی ڈیانا کے مختلف افیئرز مشہور ہیں، جن میں ایک میجر جیمز ہیورڈ کے ساتھ تھا۔ شہزادی ڈیانا نے اسے اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا، لیکن اس کم ظرف نے چند سکوں کے عوض اس بات کو اخبارات میں افشاں کر دیا۔ اس سکینڈل نے شہزادی ڈیانا کو بہت پریشان کیا۔ اس کے بعد شہزادی ڈیانا نے ایک پاکستانی ڈاکٹر حسنات سے دوستی کی اور ایک وقت آیا کہ اس نے ڈاکٹر حسنات سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کی۔ اس مقصد کے لیے وہ ڈاکٹر حسنات کے خاندان سے بھی ملی، لیکن قسمت کو یہ ملاپ منظور نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر حسنات کے لیے ڈیانا مسلمان ہونے کو بھی تیار تھی۔ بہرحال یہ بیل مونڈھے نہ چڑھ سکی، حالات یوں ہی چلتے رہے۔ وہ ڈوڈی الفرائڈ کے ساتھ پیرس میں کار میں جا رہی تھیں کہ اخبار نویسوں اور فوٹوگرافروں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ان کی اور متعاقبین کی کاروں کے درمیان ایک ریس شروع ہو گئی، جس کا انجام ایک سرنگ میں ڈوڈی اور ڈیانا کی گاڑی کے خوفناک ایکسیڈنٹ پر ہوا۔ اس حادثے میں لیڈی ڈیانا اور ڈوڈی دونوں ہلاک ہو گئے۔ اس ایکسیڈنٹ کو مختلف معنی اور مفاہیم پہنائے گئے، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ لیڈی ڈیانا اصل میں اسلام قبول کرنے والی تھی، جو کہ برطانیہ کے ارباب اختیار کو پسند نہ تھا، اور انہوں نے لیڈی ڈیانا کو ایک حادثے میں ہلاک کروا دیا۔ لیڈی ڈیانا کی وفات پر پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ ان کو چاہنے والے گھروں سے نکل آئے اور ان کا جی بھر کر سوگ منایا گیا، اور وہ 31 اگست سن 1997 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئیں۔ ڈیانا کی حسرتناک زندگی کا انجام
المناک ہوا۔ بظاہر خوابوں کی دنیا کی سی زندگی گزارنے والی شہزادی کو ساری عمر وہ حقیقی خوشی نصیب نہ ہو سکی۔ سن 1980 کے اوائل میں جب ایڈز کی بیماری سامنے آئی تو دنیا ایک خوف میں ڈوب گئی، چونکہ یہ نیا مرض لا علاج تھا اور مریض کی قسمت میں محض سسک کر مرنا تھا۔ لوگ اس بیماری میں مبتلا افراد کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، مریضوں کو الگ تھلگ رکھا جاتا تھا۔ چند برس بعد لندن میں ایڈز کے مریضوں کے لیے ایک ہسپتال کھولا گیا، لیکن یہ ہسپتال بھی صحت مند افراد کے لیے ایک خوف اور عبرت کی علامت بن گیا۔ لیکن ڈیانا نے مریض کے ساتھ ہاتھ ملا کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ صرف ایڈز ہی نہیں، ڈیانا نے جذام کے مریض بچوں کو بھی گود میں اٹھایا اور افریقہ کے سیاہ فام قحط زدہ بچوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ پاکستان میں کینسر کے متاثرہ بچوں کی دلجوئی کی۔ اس نے دنیا کے ہر مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کے شخص کو گلے لگایا۔ ایک دنیا اس کو چاہتی تھی، مغرب ہو یا مشرق، وہ ہر جگہ یکساں محبوب تھی۔ جبکہ چارلس سے علیحدگی کے بعد بھی ڈیانا کا کرشمہ کم نہیں ہوا اور وہ اسی طرح دنیا کی محبوب ترین ہستی رہی۔ انہوں نے بے گھر افراد، بے سہارا بچوں، نشے کے شکار افراد کے لیے یادگار خدمات انجام دی۔ انہوں نے باروتی سرنگوں پر پابندی کی مہم بھی چلائی اور اوٹاوا معاہدہ کرایا۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ میں ایک ایسا نظام چاہتی ہوں جہاں میرا عوام سے زیادہ رابطہ ہو۔ اسی کے ساتھ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔